پرورش کرتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں سے چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے کھانے پینے، پڑھائی لکھائی، شادی بیاہ، مکان، ان تمام چیزوں کی فکر بڑے کرتے ہیں۔ ایک سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، فیملی بنتی ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں۔ اب انسانوں کو کس حد تک مل جل کر رہنا اور کس حد پر جا کر الگ ہو جانا، یہ ایک بڑا اہم سماجی مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ مل جل کے رہتے ہیں، فیملی بڑی ہے، میرے بیٹے ہو گئے، بیٹوں کے بیٹے ہو گئے، پوتی پوتے ہو گئے، بیٹیوں کے بچے ہو گئے، ناتی نواسے ہو گئے، بچیاں اپنے اپنے گھروں میں بیاہ جاتی ہیں، لیکن بچے تو ساتھ میں رہتے ہیں۔ بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹے بھی ہیں، بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، سب مل جل کے رہتے۔ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، مکان چھوٹا ہے، ایک اور مکان لے لیا گیا، کئی حصوں میں رہنے لگے۔ کہیں ضرورت ہوتی ہے، کسی بیٹے کو الگ کر دیتے ہیں، کوئی بیٹا باہر کما رہا ہے، ہوتا ہے۔ عام طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کو کہیں ملازمت نوکری مل جاتی ہے، وہاں رہنے لگتے۔ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کسی ایک پہلو میں شدت غلط ہے۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، 4-5 بھائی ہیں، ان میں ایک بھائی بڑا ہے، اس کو لوگوں نے باپ کا درجہ دے رکھا ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے، کاروبار مشترک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اب بیٹوں کے بیٹے ہو گئے، جو بھائی آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں ان کے ناتی پوتے ہو گئے، فیملی بڑی ہو گئی، پریوار بڑا ہو گیا، کسی کا کسی سے جمتا ہے، کسی کا نہیں جمتا۔ کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی ٹہل گھوم کے کھا رہا ہے، ہوتے ہیں ایسے حالات۔ کسی کے بچے پڑھ لکھ گئے، کسی جاہل ہے، نہیں پڑھتے۔ تو مزاجوں کے اندر بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اختلافات جیسے ہی پیدا ہوں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر موٹے موٹے حقوق طے کر لیے جائیں۔ بھائی رہائش الگ الگ، کھانا پینا الگ الگ، ایک کارخانہ تم دیکھو، ایک تم دیکھو، ایک تم دیکھو۔ جو گھر کی جوائنٹ پراپرٹی ہے، کچھ زمینیں ہیں، کچھ فیکٹریاں ہیں، کچھ وطن کی کھیتی باڑی ہے، اس کو ویسا ہی پڑا رہنے دو، لیکن یہاں موٹا موٹا اپنا اپنا لے لو، کھاؤ کماؤ۔ جن فیملیوں میں یہ کام کر دیا گیا وہاں چھوٹے بڑی کی عزت برقرار ہے، رشتے اور محبتیں برقرار ہیں۔ اتنا بھی نہیں کیا گیا نہیں ساتھ میں رہنا ہوگا۔ اب بیچارہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہونا چاہ رہا ہے، وہ الگ کرنے کو تیار نہیں، فالتو بات مت کرو، تمہیں خرچہ مل رہا ہے۔ تو کیا زبردستی مار باندھ کر رکھا جائے گا؟ نہیں، زبردستی مار باندھ کر رکھنے کا حق کسی کو نہیں۔ اور اگر ایک آدھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ مکمل بانٹ کے ختم کرو، مجھ کو میرا حق دو، تم لوگوں کو مل کے رہنا ہے رہو، مجھ کو الگ کر دو، تو بھائی کو بھائی سے یہ کہنے کا حق ہے۔ بیٹے کو باپ سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن بھائی کو بھائی سے کہنے کا حق ہے۔ مل جل کر رہنا یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ضرورت پڑنے پر الگ الگ مکانات ہو جائیں، کھانا پینا الگ ہو جائے، یہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز ہے، اس کا تعلق ان کی تہذیب سے ہے، ان کے طور طریقے سے ہے، سماجی سسٹم سے ہے۔ شریعت نے کسی ایک پہلو پر پابند نہیں کیا۔ مل جل کر رہتے ہو رہو، نہیں پڑتی ہے تو جوتم بیزار مت کرو، جھگڑے مت کرو، الگ الگ ہو جاؤ۔
دنیا کے بعض ممالک میں اس کا رواج ہے، لڑکا بڑا ہوا اس کا مکان الگ کر دیا، شادی ہوئی تو دلہن اس کے الگ مکان میں جائے گی، پھر دوسرے دن وہ ساس صاحبہ کے گھر میں آئے گی، ان کی دعوت ان کے یہاں، ان کی دعوت ان کے یہاں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ رواج نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے۔ ان کے یہاں وہ سسٹم اس لیے آسان ہے کہ ان کے یہاں آبادی کم ہے، زمینوں کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، کر سکتے ہیں۔ یہاں اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس چال سسٹم کا مکان ہے، بھائی ایک سلیب مار لے گا، پارٹیشن مار لے گا۔ بمبئی کے اندر تو بیچارے لوگ پلنگ بنا لیتے ہیں 2-3 مالا، ایک نیچے ایک بیچ میں ایک اوپر، کیا کریں گے؟ مالیہ بنا لیتے ہیں، بالکنی میں دروازہ لگا کر اس کو ایک روم بنا لیتے ہیں، جس کے جیسے حالات ہوتے۔ جب بچوں کی شادی ہو تو آنے والی بہو اپنے شوہر کے ساتھ کسی محفوظ مقام میں تنہا رہ سکے، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اور اگر اس کا شوہر ماں باپ کے ساتھ میں رہ رہا ہے، ماں باپ خرچے برداشت کر رہے ہیں، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو آنے والی بہو کے لیے ایسا محفوظ روم دیں، اوپن ہال کے اندر ساتھ میں لیٹنا نہ ہو، ورنہ بے حیائی ہوگی۔ اور ہر شخص اس کی رعایت کرتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی کرائے کی کھولی لیتا ہے، لیکن بچے کی بدائی سے پہلے، بہو کو لانے سے پہلے اس کی رعایت کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں علاقائی طور طریقے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس پر موقوف ہے۔ شوہر اور بیوی کی زندگی یہ بہت نازک موضوع ہے، انتہائی نازک موضوع ہے، بہت غور سے آپ لوگ سنیں۔ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر شوہروں سے کہا گیا بیویوں کا خیال رکھو، عاشروہن بالمعروف، اور بیویوں سے کہا گیا کہ تمہارے شوہر کا مقام اللہ رسول کے بعد سب سے اونچا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے کہ میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ شوہر سے کہا جا رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کا ہر طرح خیال رکھو، اور عورت سے کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی ہر خوشی پوری کرو، خدمت کرو، گھر کے ماحول کو پرسکون بناؤ۔ تقسیم کار کیا گیا، باہر کی ساری ذمہ داری مرد کی ہے اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورت کی ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں کام تقسیم کیا تھا۔ ان کا حوالہ کیوں آتا ہے کثرت سے؟ کیا ایک ہی بیٹی تھی؟ نہیں، اور بیٹیاں تھیں، ذرا قریب تھے، ساتھ میں تھے، اور بیٹیاں بیاہ کر دور دور چلی گئی تھیں، یہ قریب میں تھے، اڑوس پڑوس میں۔ اور چونکہ حضرت علی آپ کے گھر میں بیٹے کے قائم مقام پلے بڑھے تھے، اس لیے آپ کو ایک طرف حضرت علی کی سرپرستی بھی کرنی ہے اور ایک طرف بیٹی فاطمہ الزہرا کے آپ باپ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے یہ بات کثرت سے آتی ہے۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قائم مقام بیٹے کے کیوں رہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کے 9 بھائی اور تھے، کل 10 بیٹے تھے عبد المطلب آپ کے دادا کے۔ عبداللہ کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو یتیم ہے۔ 6 سال کی عمر میں والد محترمہ کا انتقال ہو گیا، دونوں سہارے اڑ گئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو رہا ہے، عبد المطلب کا۔
تو دادا نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، آپ کے چچاؤں کو، دیکھو یہ میرا ہونہار پوتا ہے، یتیم تھا، اس کی ماں بھی نہیں رہی تھی، میں دیکھتا تھا میرا آخری وقت ہے، تم میں سے کون اس کی کفالت کرے گا؟ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جہاں جہاں رہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، تو سب نے کہا کہ ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ چچا ابو طالب نے بھی کہا میں کفالت کروں گا۔ تو چونکہ عبد المطلب کے 10 بیٹے کئی بیویوں سے تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کے وہ سگے بھائی تھے ابو طالب، اور بہرحال دادا کو ان پر بھروسہ ہوا تو چچا ابو طالب کے حوالے آپ کو کیا، آپ رہنے لگے 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک۔ 13 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ نے کہا چچا آپ تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کثیر العیال ہیں، بڑی فیملی ہے، میں سپورٹ کروں گا آپ کو۔ چچا سمجھے میرے بیٹوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، بچہ ہے بغیر باپ کا ہے، ہو سکتا ہے میرے بیٹوں نے کچھ کہہ دیا ہو۔ کہا بیٹا تم نے ایسا کیوں سوچ لیا؟ تم کو کسی نے کچھ کہا کیا؟ میرے بیٹوں نے کچھ کہا کیا بیٹا؟ کہا نہیں۔ تو پھر تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ تمہاری تو کھیلنے کی عمر ہے۔ آپ نے فرمایا چچا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ 13 سال کی عمر میں آپ چچا کے ساتھ اسفار میں جانے لگے تھے، اور 25 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے آپ کامیاب تاجر ہو گئے تھے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بیٹھتے تھے تو گھر کے کسی نہ کسی کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب آپ کامیاب تاجر ہو گئے، آپ کے پاس بھی پیسہ آ گیا، اور چچا ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بہت سے بچے تھے، خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا چچا آپ نے مجھے پالا پوسا، کفالت کی، اب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بدلے میں آپ کے ایک بیٹے کو پالوں۔ تو چچا نے اپنا ایک بیٹا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اس بیٹے کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ تو حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس اس لیے قائم مقام بیٹے کے رہے، جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت علی کی عمر 10 سال کی تھی، چھوٹے سے تھے۔ اب مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت علی بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادی کا موقع ہے۔ اگر حضرت علی کی شادی اور کہیں ہوئی ہوتی تب بھی تو گھر بسانے کا کام اللہ کے نبی کرتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے ان کا نکاح ہوا۔ اب ایک طرف حضرت علی ہے، بیٹے قائم مقام ہے، گھر بسانا ہے، ایک طرف بیٹی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ اور علی کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی باہر کا کام تم دیکھا کرو، اور بیٹی فاطمہ گھر کا کام تم دیکھا کرو۔ بہت مشہور روایت ہے یہ، اسی لیے حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حتیٰ کہ جاتے میں آٹا پیسنا ہوتا تھا، کنویں سے جا کر پانی لے کر آنا ہوتا، مشک کے اوپر پیٹھ پہ لاد کر لاتی تھی، یہ سارے کام وہ کرتی تھی، اور کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کا دور ہے، جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا اور کثرت سے مال غنیمت آنے لگا، پیسے بٹنے لگے، غلام بازی بٹنے لگے، تو ایک دن حضرت علی نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ تم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، ابا جان کے پاس جاؤ اور ایک خادم مانگ لاؤ، ایک غلام مانگ لاؤ۔ گئی تو وہاں کچھ لوگ تھے، شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں سکی، لوٹ آئے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے چل کر کمرے میں آئے، حضرت علی حضرت فاطمہ لیٹ چکے ہیں، لحاف اوڑھ چکے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ تشریف لائے تو اٹھنے لگے، کہا رکو، بیٹھے رہو، اٹھو مت، اور آپ بھی اسی لحاف میں ایک طرف بیٹھ گئے اور کہا بیٹی تم میرے پاس آئی تھی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ابھی بھی ان کی ہمت نہیں پڑ رہی، اتنی خودداری، حیا اور شرم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ابا جان کے پاس چلی جاؤ، کوئی خادم خادمہ مانگ لاؤ، اس لیے آئی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا دنیا 4 دن کی ہے، ہم دنیا میں عیش کرنے نہیں آئے، بیٹی میں چاہوں تمہارا گھر دولت سے بھر دوں، لیکن اس سے بہتر ہے تم کو میں ایک عمل بتلاتا ہوں، تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 99 ہوا، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پوری کلمہ توحید ہے وہ 100۔ یہ بیٹا پڑھ کر بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرو، حصار کر لیا کرو، تھکن دور ہو جائے گی۔ بہت مشہور روایت، اسی بنیاد پر ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر عورتوں اور مردوں کا دائرہ کار طے کیا، مرد کا دائرہ کار کیا ہے، عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ عورت کے ساتھ پردے کے مسائل ہیں، عورت تنہا نہیں جائے گی، ساتھ میں کوئی بچہ ہو، کوئی مرد ہو، کوئی محرم ہو، ہر شخص جانتا ہے۔ تو قرآن نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان کہا، الرجال قوامون علی النساء۔ کیوں؟ 2 وجوہات سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ قدرتی طور پر مرد صحت مند ہے، طاقتور ہے، جفاکش ہے، مرد کے ساتھ پردے کے مسائل نہیں ہیں، عورت کے ساتھ پردے کے مسائل ہیں۔ باہر جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ اور لا کر دو، تو مرد طاقتور ہے اور کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ مرد کو قوام کہا گیا۔ پھر پڑھیے وہ آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ قدرتی طور پر مرد کے اندر کچھ چیزیں، خوبیاں ہیں جو مرد کی مردانگی کو زیب دیتی ہیں، طاقت، جفاکشی، محنت، اور مرد کما کر لا کر گھر کے سارے خرچے پورے کرے گا۔ بما انفقوا من اموالہم، عورت گھر میں رہے گی، چونکہ اس کو ماں بننا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے، گھر کی صاف صفائی کرنی ہے، گھر کی ضرورت کے سارے سامان فراہم کرنے، اس لیے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کے، باہر کے سارے کام مرد کے۔ یہ ہے اسلام کا فیملی سسٹم۔ مردوں سے کہا گیا اپنی عورتوں کا ہر طرح خیال رکھنا، اپنی حیثیت کی بقدر اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھی رہائش دو۔ نکاح کے وقت یہ 2 اجنبی ملے، لڑکی اور لڑکے، نکاح ہوتے ہی لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ تمہارے ماں باپ جیسے، اور لڑکی کے لیے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ جیسے محرم ہو گئے۔ سسر بہو کے لیے محرم ہے، ساس داماد کے لیے محرم ہے۔ کیا بتلا رہی باتیں یہ؟ اپنے ماں باپ جیسا احترام کرو، اور شریف گھرانوں میں، عزت دار گھرانوں میں اسی طریقے پر فیملی کا نظام چلتا ہے۔ کچھ غیر ذمہ دار قسم کے لوگ وہ عورتیں جن کی نگاہ شوہر کی جیب پہ ہوتی ہے، شوہر کے بینک بیلنس پہ ہوتی ہے، شوہر کی پراپرٹی پر ہوتی ہے، وہ قانونی منہ شگافیاں کرتی ہیں، میرا یہ حق، میرا یہ حق، میرا یہ حق، انجام گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شوہر بیوی کی زندگی ضابطے پر نہیں، رابطے پر چلتی ہے، قانون پر نہیں، اخلاقیات پر چلتی ہے۔ اور اگر کوئی قانون کی بات کرے گا تو پھر قانون کسی ایک طرف سے نہیں، قانون 2 طرف سے۔ مثال سمجھ لیجئے،
قانون یہ کہتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، اپنا کمائے، اپنا کھائے، اپنے خرچے کا انتظام کرے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ بالغ بچوں کو ہم دھکے مار کے باہر نکال دیتے؟ نہیں، میرا بیٹا ہے، ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ میں کھاتا ہے۔ میں ان مستورات سے کہنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ملت کے گھروں کو جہنم کا گڑھا بنا رکھا ہے۔ قانون یہ ہے، قانون یہ ہے، قانون یہ۔ سنو قانون یہ کہتا ہے کہ بیوی بیمار ہو تو شوہر کے ذمہ علاج نہیں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بیوی کی قربانی شوہر پر نہیں ہے، بیوی کا حج عمرہ شوہر پر نہیں ہے۔ بیوی کے میکے میں کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی غمی خوشی ہے، شوہر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو روکھی سوکھی روٹی اور کھانا دینا ہوگا، 2 جوڑ کپڑے دینے ہوں گے اور گزارے کا روم دینا ہوگا، اس سے زائد کچھ نہیں۔ زندگی نبھے گی؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اخلاق یہ کہتا ہے، محبت یہ کہتی ہے، معاشرت یہ کہتی ہے، سماج یہ کہتا ہے کہ بیوی کا ہر دکھ درد شوہر کا دکھ درد ہے، اور شوہر کا ہر دکھ درد بیوی کا دکھ درد ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہو بیوی اور شوہر اس کا علاج نہ کرے؟ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ بیوی گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، سال پورا ہو گیا، اس کے زیور کی بنیاد پر زکوٰۃ ہے، کوئی بے غیرت شوہر کہتا ہے تو جان تیرا کام جانے، بقرعید آ گئی قربانی کرنا ہے، تو جان تیرا کام جانے، کوئی کہتا ہے؟ اچھی غذا، اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی سہولت، اچھا سفر، کون شوہر نہیں چاہتا کہ میری بیوی آرام سے رہے؟ تو کیا بیوی کا فرض نہیں ہے کہ شوہر جذبات کی رعایت کرے؟ اب آئیے، بوڑھے والدین کی خدمت شوہر کے ذمہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹے کے ذمہ والدین کی خدمت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ حتیٰ کہ اگر والدین ضرورت مند ہیں تو وہ بیٹے کی کمائی سے بغیر پوچھے پیسہ لے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ، بیٹا باپ کی کمائی سے بغیر پوچھے نہیں لے گا، لیکن والدین ضرورت کے بقدر بیٹے کے کمائی سے، اس کی تجوری سے، اس کے خزانے سے پیسہ لے سکتے ہیں۔ بیٹے کی ذمہ داری ہے والدین کی کفالت کرنا، بیٹے کی ذمہ داری ہے والدین کی خدمت کرنا۔ گھر میں ایسا ہوتا ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب لوگ مل جل کر لیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ بہنیں ایٹھی بیٹھی ہوئی ہیں، بھابھی کرے گی سارا کام، بھابھی کرے گی، نہیں۔ اگر گھر میں ساتھ میں رہ رہے ہو، سب لوگ مل جل کر کرو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بچیاں نہیں ہیں یا بچیاں بیاہ گئی، اب اس گھر میں کون ہے؟ بیٹا ہے، بہو ہے اور بوڑھے والدین ہیں، اور بہو صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرے ذمے نہیں ہے، یہ میرے ذمے نہیں ہے، یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری وہ آپائیں جنہوں نے دینی کتابوں کا اتنا ہی حصہ پڑھا ہے، خالی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، پوری بحث پڑھو۔ آپ نے پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا۔ تم اس کو الگ لے کر رہو، الگ مکان ہونا کتاب میں لکھا ہوا ہے، غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو محفوظ مکان، محفوظ روم ہونا، ایک کمرہ ہونا، بس جس کے اندر اس کا سامان محفوظ رہے اور شوہر کے ساتھ بے تکلف رہ سکے۔ ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، آپ بیٹے کو لے کے الگ ہو جائیں گی؟ اس کے ماں باپ کو چھڑا کر ان بڈھی بڈھوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہم نہیں جانتے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ 50 کیسز بھونڈی کے اندر میں جانتا ہوں۔ آج سے 25-30 سال پہلے ہماری بھونڈی میں الحمدللہ طلاق کا یہ ریشو، یہ اوسط نہیں تھا۔ آج کسی پولیس چوکی میں آپ چلے جائیں، رات میں 2-4 نقاب پوش خواتین آپ کو ملیں گی۔ دارالقضا میں 50% کیسز ان خواتین کے آ رہے ہیں جو بدقسمتی سے دینی تعلیم گاہوں سے پڑھ کر گئی ہوئی ہے۔ یہ پڑھایا آپ نے، اس لیے پڑھایا، گھروں کو جہنم بنا دیں آپ۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، مولانا بہت تنگ کر رکھا ہے، رات و دن تنگ کر رکھا ہے، میرا حق ہے، شرعی مسئلہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مسئلے کا حل ہے، اپنے مکان کے سامنے کوئی مکان کرائے کا لے لو، وہاں سامان رکھا دو، شام ہو اپنے گھر پوچھے کہاں جاتے، تو کہاں جاتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں میری والدہ کی خدمت کرنے کے لیے۔
یہ تیرا حق تھا تو اس کو میں نے دیا، تیرے ساتھ سونا میرے اوپر واجب نہیں ہے، گھر میں رہنا میرے اوپر واجب نہیں، میں رہوں گا بوڑھی ماں کے ساتھ، تب پھر ہم کیا کربے رہے کہ یہاں تو بھی چل۔ ارے شوہر کی بوڑھی ماں ہے، شوہر کا بوڑھا باپ ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم پر واجب نہیں، ہم پر فرض نہیں ہے، ہماری جواب داری نہیں ہے۔ تو ہم تو پلٹ کر پوچھتے ہیں، جب شوہر کو لے کر الگ رہنے چلی گئی، الگ مکان میں، اب کہو شوہر سے کھانا پکانا میرا کام نہیں ہے، رکھے گا آپ کو؟ اب کہو، کتاب میں لکھا تو ہے کہ اگر عورت انکار کر دے شوہر باہر سے لائے کھانا کھلائے تو مانگو اس سے، تم کو دے گا باہر سے لائے کھانا؟ کئی دن زندگی نبھے گی؟ بڈھی بڈھوں کے ساتھ تو آپ کو شوق چل رہا ہے قانون دکھانے کا، اب بولو۔ ایک صاحب کے ایسی مسئلہ تھا، اب ماشاءاللہ وہ دیندار شمار ہوتی تھی، شوہر تنگ تھا، ان کے ایک دوست نے کہا کہ ایک دن اس سے کہنا کہ میں ایک اور کروں گا۔ ارے کیوں؟ کوئی دقت، کوئی تکلیف؟ کہا بھائی وہ الگ ہونا تمہارا حق تھا، دوسری کرنا میرا حق ہے، اب بول۔ نہیں تو دوسری مت کرا، ہم تمہیں ساتھ رہ بے جون کیا کر بے۔ اتنا تنگ کیا ہے ان معاملات نے ہم لوگوں کو کہ ہم آج ہفتے بھر سے میں ملک کے ذمہ دار مفتیان کرام سے مسلسل رابطے میں ہوں، آنے سے پہلے 2 گھنٹے میں نے مفتیان کرام سے بات کی، کیا کریں ان مسائل کا؟ چائلڈ لائن پڑھ کر دینی تعلیم کے نام پر ملت کا بیڑا گھر کر رکھا ہے ان خواتین نے، سمجھتا ایک نہیں ہے، فقہ کی ہوا نہیں لگی ہے، کسی کتاب کا ترجمہ پڑھ لیا ہوگا تو اتنا ہی پڑھا آپ نے، پھر پلٹ کر شوہر کہے گا یہ میرا حق نہیں، یہ میری جواب داری نہیں، تب کیا کریں گی آپ؟ اس طریقے سے کہیں گھر چلتا ہے؟ گھر برباد ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے کل میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا میں اپنے وطن گیا ہوا تھا یوپی، تو ان کی چاچی بیچاری بوڑھی، 3 بہویں گھر میں، بوڑھی چاچی چائے لے کر آ رہی لنگڑاتی ہوئی، تو انہوں نے کہا چاچی تورے 3 بہویں ہیں کہاں گئیں؟ اس چاچی نے جو جملہ کہا ہے اس کے دل کے درد کو آپ سمجھیے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے لیکن مجبوراً نقل کر رہا ہوں۔ چاچی نے کہا وہ عالمہ ہے نا، اس چاچی پر کیا بیتے گی، اس بوڑھی عورت پر کیا بیتے گی؟ دیندار کہلانے والی بہو ساس سے یہ کہے میں چائے نہیں بناؤں گی، کل کو آپ شوہر سے کہہ دیجئے گا ہم چائے نہیں بنائیں گے، یا گھوڑے میں پی لو، مہمان لے گھر مت آنا، ہمارا حق نہیں بنتا ہے، کہو کئی دن رہو گے اس گھر میں معلوم پڑ جائے گا آپ کو۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، سماج تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، شوہر اپنی بیوی کا مکمل خیال رکھے، عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو بری لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی عورت میں جس کو آپ پسند نہیں کر رہے، ایک عجیب بیماری ہے، شادی کے بعد نہیں پڑ رہی، 2 مہینہ 4 مہینہ ہو گیا، رکھنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے، کیا ہوا؟ جم نہیں رہا ہے، پسند نہیں ہے، تم نے نکاح کیا ہے، کس نے تم کو کنواری بیٹی اپنی دی ہے؟ یہ تماشے پہلے کیے ہوتے، کیا بغیر دیکھے کر لیا ہے، بغیر سمجھے کر لیا ہے؟ اب کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ، کل تمہاری بیٹی ہوگی تب، اور تمہاری بہن ہوگی تب، قرآن اس سے منع کر رہا ہے، عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ہو سکتا ہے تم کو کوئی بات اس کی ناپسند لگتی ہو، جو عام طور پر شکوہ ہوتا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، کھانے پکانے کا ڈھنگ نہیں ہے، مہمانوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، گھر سلیقے سے رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مانا ہم نے، لیکن جب نکاح ہو گیا ہے تو نبھاؤ، ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر مقدر کرے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سنا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی کمیوں کو اللہ کے واسطے برداشت کرتا ہے، اس کی مغفرت کا پروانہ اس کو ملتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں،
مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلے کے بہت اونچے مقام کے بزرگ ہیں. اتفاق سے ان کو مل گئی ایسی نالائق بس زبان، وہ برداشت کرتے تھے. کچھ مریدین گئے گھر میں، جا کے پوچھا حضرت کہاں ہے؟ تو اندر جواب آیا او مکروا. وہ شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ او مکار. بہت دور تک پھیلا رکھا ہے فتنہ اپنا. خیر ان لوگوں نے پوچھا ایڈریس، گئے وہاں، جا کر بیٹھے، حضرت سے بات چیت کی. اٹھتے وقت کہا حضرت ہم لوگ آپ کے گھر گئے تھے. اہلیہ محترمہ عجیب انداز سے بات کر رہی تھی تو منہ پر انگلی رکھی، اس کو کچھ مت کہو. میں نے اس کی انہی بدتمیزیوں کو اللہ کے واسطے برداشت کیا ہے تو اللہ نے مجھ کو ولایت دی. ایک پہلو یہ ہوتا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ شوہر بیوی شریف ہے، شوہر نالائق ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. نمک تیز ہوا تو مارنا، وقت پر کپڑا دھل کر نہیں ملا تو مارنا، معمولی بات پہ ہاتھ چھوڑنا، تانے دینا، تکلیف دینا. ایسے ظالم شوہر کی بیویوں کے لیے مسئلہ لکھا فقہاء نے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، نمک تیز ہوگا شوہر مارے گا. روزے کی حالت میں بیوی نمک چکھ سکتی ہے. ظالم شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے نمک چکھ سکتی ہے، چکھ کر تھوک دے، اس لیے کہ ظالم شوہر کو نبھا رہے. ایسا ہوتا ہے، ادھر سے زیادتی ادھر سے زیادتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہوتا، کہیں ادھر چڑھائی ہوتی ہے کہیں ادھر چڑھائی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا پسند نہیں کروں گا. اور فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی. تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کا سلوک ان کی عورتوں سے بہتر ہو. اور فرمایا میرا سلوک میری عورتوں کے ساتھ بہتر. آخری وقت میں جو آپ نے وصیتیں کی ہیں امتوں کو، اس میں اس کی وصیت بھی کی ہے. ملازموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا. شوہر بیوی کا رشتہ دنیا میں اس سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں اور دنیا میں اس سے نازک رشتہ نہیں. انتہائی نازک رشتہ ہے یہ اور انتہائی قریبی رشتہ ہے. مرد اور عورت میں پردہ ہے. پردہ تین طرح کا ہے. روڈ والوں سے پردہ، خاندان کے رشتہ داروں سے پردہ، محرموں سے پردہ. اس کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے من الاجانب من الاقارب من المحارم. اجانب سے پردہ، اقارب سے پردہ، محارم سے پردہ. اجانب جو ہوں گے روڈ والے ان سے مکمل پردہ ہوگا، ہاتھ بھی ڈھکا، پیر بھی ڈھکا، چہرہ بھی ڈھکا، اور بلا ضرورت کے بات بھی نہیں کرنا. یہ پردہ ہوا روڈ والوں سے. گھر کے اندر کئی بھائی ہیں، ان کی بیویاں، سیدھی بات ہے کہ وہ مرد عورتیں آپس میں غیر محرم ہیں. ارے بھائی میری بھائی کی بیوی میری بھابھی میری غیر محرم ہے، میرے سالے کی بیوی میری غیر محرم ہے، خالہ کی لڑکی غیر محرم ہے، چچا کی لڑکی غیر محرم ہے. ساتھ میں رہتے ہیں گھروں میں، کیا کرنا؟ اب بعض لوگ بڑی شدت برتتے، بالکل نہیں، چہرہ ڈھک کے رکھو، کوئی کسی سے بات نہ کرے. شریعت یہ نہیں کہتی، زندگی گزرے گی نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ مردوں کو خیال رکھنا چاہیے. مثلا جس وقت گھر میں پانی آ رہا ہے، عورتیں پانی بھرتی ہیں، ہاتھ تو کھلا رہے گا. روٹی پکا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، ہاتھ تو کھلا ہوگا، دوپٹہ ہٹ جائے گا. مرد ایسے اوقات میں گھر میں نہ آوے. اگر آؤ ضرورت پٹا کے باہر نکل جاؤ. بات کرنے کی نوبت آوے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بے حجابی کے ساتھ بات نہ ہو، نگاہیں جھکی ہے اور بات ہو جائے، اجازت ہے. بات کرنا منع نہیں. خاندان کے وہ لوگ جو ہے تو نامحرم لیکن گھر میں ساتھ میں رہ رہے ہیں، کئی بھائیوں کی بیویاں ہیں، کئی بھائیوں کی اولادیں ہیں، رہتے ہیں ساتھ میں. اور اوپر آئیے، اور کم پردہ، بیٹی کا باپ سے پردہ، بہن کا بھائی سے پردہ. وہ پردہ کتنا ہوگا؟ سر کھلا ہے کھلا رہے گا،
ہاتھ کھلے ہیں کھلے رہیں گے، پنڈلی کھلی ہے کھلی رہے گی، کوئی پردہ نہیں، پیٹھ پیٹ اور گھٹنوں تک بیچ کا حصہ جو ہے، 3 پردے ہو گئے، بازار والوں سے، گھر کے جوائنٹ فیملی کے لوگوں سے، نامحرموں سے اور محارم سے۔ اب چوتھا نمبر آیا شوہر کا۔ شوہر الگ ایک کوالٹی ہے، اس میں نہیں آتا، نہ وہ بھائی ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ جوائنٹ فیملی کا ہے، نہ بازار والا ہے، وہ شوہر ہے۔ اسی لیے حج کمیٹی میں جہاں پر عورت کے لیے، حج میں جانے والی عورت کے لیے ساتھ میں مرد کون ہے، 2 کالم ہوتے ہیں، ایک محرم کا، ایک شوہر کا۔ شوہر محرم نہیں ہوتا، شوہر بیوی کا محرم نہیں ہے، شوہر ہے۔ اس لیے کہ اگر محرم ہوتا تو نکاح کیسے ہوتا؟ محرم سے نکاح نہیں ہوگا، شوہر محرم نہیں ہے، شوہر شوہر ہے۔ شوہر بیوی کا کتنا پردہ، یہ اصل سوال ہے۔ شوہر بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کوئی پردہ نہیں۔ ہاں بے حجابی سے بچیے، بے حیائی سے بچیے، لیکن شوہر بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ باپ کا بھی ایک حد پہ آ کے پردہ ہے، بھائی کا بھی ایک حد تک پردہ ہے، اور شوہر بیوی کا کوئی پردہ نہیں۔ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہے، اور ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا دکھ درد، غمی خوشی دونوں کا مشترک ہے، تب زندگی چلے گی۔ شوہر تھکا ہرا باہر سے آتا ہے، لائٹ نہیں ہے، شریف عورتیں بیٹھ کر کے پنکھا جھل دیتی ہے، آپ سو جائیے، آپ تھکے آ رہے ہیں، آپ کو باہر پھر جانا ہوگا۔ کوئی پوچھے لاگو ہے؟ نہیں۔ شوہر گھر میں آیا، کھانا رکھا ہوا ہے ٹھنڈا، گرم کر کے دینا ہم پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، لاؤ مسئلہ، اپنے ہاتھ سے نکال کے کھا لو، ہوتا ہے ایسا۔ شریف عورتیں کھانا گرم کرتی ہیں، بیٹھ کے کھلاتی ہیں، دل جوئی کرتی ہیں۔ جب تم شوہر کا دل جیتو گی تو شوہر کس کے لیے کما رہا ہے؟ پھوڑ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ شوہر گھر میں آیا، برسات کے شروع میں ہر گھر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، پانی آ رہا ہے، تال پتری نہیں ہے، ٹپک رہا ہے، عورتیں کہتی رہتی ہیں مردوں سے، مرد بھول جاتے ہیں کام دام میں۔ اب بیچارہ تھکا ہارا آیا کھانا کھانے کے لیے، پہلے تال پتری لے کے آوا، پہلے فلاں چیز لے کر آؤ، میں صبح فون پر بولی تھی، پہلے یہ کام کرو، یہ گھر چلے گا نہیں۔ اس کو آنے دو، اس کو بیٹھا لو، اس کو پانی پوچھو، کھانا کھلاؤ، تھوڑا سا آرام کرتا ہے تو کر لینے دو۔ اب وہ اس کنڈیشن میں ہوگا کہ تم سے محبت سے بات کر رہا ہوگا۔ جب تم سے محبت سے بات کر رہا ہو، اب جو کہنا ہے وہ کہو۔ شریف عورتیں ایسی کرتی۔ یہ جو آج ہم سن رہے ہیں نا قانون کی باتیں، قانون کی باتیں کرو گے تو خاندان بکھر جائیں گے۔ میں نے کہا نا، بچہ بالغ ہو گیا، باپ کے ذمے قانون میں بالغ بچے کی کفالت نہیں ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر، نہیں پڑھا کسی نے؟ پڑھ لو۔ عورت بیمار ہو جائے، شوہر کے ذمے عورت کی بیماری کا خرچہ نہیں ہے، اپنا زیور بیچ، اپنے باپ سے منگا، اپنا گھر بیچ، قانون تو یہ کہتا ہے اس پر عمل؟ برداشت کرے گا کوئی؟ ہم تو لوگوں سے یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں اہلیہ کو لے کر جائیے۔ بہترین حج وہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت ہو اور عورت کے ساتھ مرد ہو۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، چاچا کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن بسا اوقات دوران سفر میں کچھ ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں، ایسی مجبوریاں پیش آتی ہیں، ایسے تقاضے پیش آتے ہیں کہ وہاں عورت کو شوہر چاہیے اور وہاں شوہر کو عورت چاہیے۔ مسئلے کے اعتبار سے عورت کا حج کرانا مرد پر فرض نہیں ہے۔ قربانی کا موقع آ گیا، قانون کی بات کریں گے، عورت کی قربانی عورت کرے، کہاں سے لائے وہ جانے، عورت کی زکوٰۃ عورت دے، کہاں سے لائے گی وہ جانے، چلتا ہے۔ اتنا ہی مسئلہ پڑ لگتا ہے کہ بوڑھے والدین کی ہم خدمت نہیں کریں گے۔ اب پوری بے غیرتی کے ساتھ دینی کتابوں کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، مسائل بتلائے جا رہے ہیں، شوہروں سے خلا مانگا جا رہا ہے، طلاق مانگا جا رہا ہے، اس کو دین کہتے ہیں؟ دین اس لیے پڑھایا گیا ہے، علماء مر گئے، مفتیان کرام مر گئے، بالکل غلط ہے، سماج کو بکھیر کر رکھ دے گی یہ چیز۔ آپ کو بتلا دوں، اکثر ایسا ہوتا ہے جب نزاعی معاملات پولیس چوکی پہنچتے ہیں اور ایک گروپ ہے عورتوں کا، مہیلا منڈل،
وہ کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈی سی پی کمپاؤنڈ میں آفس لے کے نیچے، وہیں سے فون آتا ہے ہم ڈی سی پی کے آفس سے بات کر رہے ہیں، آدمی ڈر جاتا ہے، جبکہ اس کا اس ڈپارٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان سے میری بارہا باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ آپ کے یہاں نقاب پوش خواتین، دیندار خواتین اتنی بڑی مقدار میں طلاق کے مسائل لے کر کیوں آتی ہیں؟ وہ اسی لیے آ رہے ہیں، اسی لیے آ رہے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، اور جن کو اپنا ذمہ دار سمجھا ہے وہ اور ہوا دے رہی ہے۔ کھلا لے لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت اپنے شوہر سے بلا کسی مجبوری کے طلاق مانگے 1000 لعنت۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو بلا کسی مجبوری کے طلاق دے 1000 لعنت۔ نہیں پڑا؟ جنت کی ہوا نہیں ملے گی، ہوا۔ یہ نوبت کیوں آ رہی؟ گزشتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے مسئلے کی وضاحت کی۔ شروع میں چونکہ پانی برس رہا تھا، لوگ دیر میں آئے، تو جو باتیں شروع میں پیش کی گئی ان کو دوبارہ عرض کر دوں۔ ان موضوعات پر بار بار باتیں نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی اچھی یا الگ الگ لوگ اچھے؟ مسئلے کے اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ حالات اس کے فیور میں ہو تو یہ اچھا، اس کے فیور میں ہو تو یہ اچھا۔ مثلا ایک گھر میں 4 بھائی آپس میں مل جل کے رہتے، محبت ہے، کاروبار مشترک ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو ان کو مار کے الگ نہیں کیا جائے گا، رہتے ہیں رہے۔ اور ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، نہیں پڑتی ہے، لیکن ایک بھائی باندھ کے رکھ رہا ہے، ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، جوتم پیکار ہو رہے ہیں، ایک بھائی کے بچے مزہ کر رہے ہیں، ایک بھائی کے بچوں کے کھانے پینے کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایک دم حرام، ناجائز، غلط۔ باندھ کے رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ مل جل کے رہتے ہو، مل جل کے رہو، نہیں پڑتا ہے الگ الگ ہو جاؤ، اپنا اپنا کماؤ کھاؤ۔ نہ اس کے لیے پابندی ہے نہ اس کے لیے پابندی ہے۔ دنیا کے بعض علاقوں کے اندر الگ الگ رہنے کا رواج ہے۔ عرب کے اندر شادی ہوتی ہے، لڑکے کا مکان پہلے سے الگ ہے، بہو الگ مکان میں اترتی ہے، دوسرے دن چل کے آتی ہے ساس کے گھر میں، پھر ایک وقت ان کی ان کے ہاں دعوت، ان کی ان کے ہاں دعوت، اپنا اپنا رہنا سہنا کھانا پینا الگ الگ۔ ان کے پاس مکانات بھی زیادہ ہیں، جگہ ان کے پاس ہے، پیسے کی فراوانی ہے، ہر غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسئلے کے اعتبار سے لاگو کیا ہوتا ہے؟ آنے والی بہو کے لیے ایک محفوظ کمرہ گھر کے اندر ہو، بغل میں ہو، دائیں ہو بائیں ہو، بھاڑی کھولی ہو، جس میں شوہر بیوی تنہائی میں بے تکلفانہ رہ سکیں اور اس کا سامان محفوظ رہ سکے۔ یہ شوہر کے ذمے لازم ہے، بیوی کے نفقے اور خرچے کا حصہ ہے۔ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق جو کھا سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، جو پہنتا ہے وہ پہنائے گا، جس معیار میں مکان رہتا ہے اس معیار میں رہے گا۔ کوئی جھوپڑے میں رہے گا، کوئی فلیٹ میں رہے گا، کوئی بنگلے اور محل میں رہے گا، جیسے حالات ہوں گے ویسے۔ ماں باپ نے اولاد کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت کرائی، شادی بیاہ کرائی، کاروبار کرایا، پراپرٹی دی۔ اب ماں باپ کو بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت ہے، اس بیٹے کے ذمے ماں باپ کی خدمت لازم ہے، لازم۔ ماں باپ کافر و مشرک ہو تب بھی ان کی خدمت بیٹے کے ذمے لازم ہے۔ اب بیٹا کہاں رہتا ہے؟ گھر میں، کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ۔ تو کیا بیٹا کا کام کاج چھوڑ کر بیٹھ کر بڈھی بڈھوں کی خدمت کرے گا؟ تو کمائے گا کیسے؟ وہ غریب کمانے باہر جا رہا ہے تو چائے بنا کر کون دے گا؟ کھانا کون دے گا؟ پانی کون دے گا؟ شوہر بازار چھوڑ کے آ کے یہ کام کرے گا، تمہارا گھر چلے گا؟ اب یہاں پر بہو صاحبہ بے غیرتی کے ساتھ کہے مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، میں شوہر کی بیوی بن کر آئی ہوں، میں بڈھی بڈھوں کی خدمت کرنے نہیں آئی ہوں، تو گھر چلے گا؟ تمہارے شوہر کے ذمہ لازم ہے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، اور تم ساتھ میں رہ رہی ہو تو اخلاقاً تمہارا بھی فریضہ ہے کہ اس گھر کو سنبھالو، بڑوں کو عزت دو، بڑوں کے مقام کو پہچانو۔ اور جن گھروں میں عزت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے فیملی وہی مہذب کہلاتی ہے، ورنہ لڑ جھگڑ کے الگ ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کون ساتھ دے گا؟ کئی واقعات میں جانتا ہوں، صاحب لڑ لڑا کے الگ ہو گئے، اب بچہ بیمار ہو گیا، آپ ملازم ہیں 10-12 گھنٹے کے، نیو بمبے جا رہے ہیں، پنویل جا رہے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، اب بچہ بیمار ہے،
وہاں سے تو کوئی تعلق رہا نہیں بڑوں سے، چل لگی ہے لین میں اسپتال میں صبح شام تک، بچہ ایڈمٹ ہو گیا، گھر دیکھے کہ وہ دیکھے، شوہر کیا کام چھوڑ کے آئے گا؟ اگر ساتھ میں رہ رہے ہوتے تو، اگر ساتھ میں رہ رہے ہوتے، بڑوں کو بڑا مانا ہوتا، یہ دن آتا؟ خدا نہ خواستہ تمہارے شوہر کو فالج مار گیا، شوہر کو اٹیک آ گیا، شوہر کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑکے تو آ گئی ہو گھر سے، اب کیا منہ لے کے وہاں جائیں گے؟ بڑوں کی عزت، بڑوں کا بڑکپن، اس کو برقرار رہنے کے اندر جو محبتیں ہیں، جو زندگی کے اندر حلاوت ہے، لذت ہے، مزہ ہے، وہ لڑ جھگڑ کے رہنے میں نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ الگ مکان لینا ہمارا حق ہے، بالکل غلط ہے۔ کمرہ تمہارا حق ہے، اس گھر میں ایک محفوظ کمرہ تمہارا حق ہے، مل تو گیا۔ اب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود ہی کہہ دیتے بھائی جاؤ الگ رہو، ٹھیک ہے، ماں باپ نے بیٹے سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، فیملی بڑی ہوگی، آدھا پریوار یو پی میں، آدھا بھونڈی میں، بمبئی میں، مالیگاؤں میں، بچہ جہاں رہے گا بیوی کو ساتھ میں لے کے رہے گا، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، بڑھاپا ہے، ماں باپ کی دعائیں اس کو جنت دلائیں گی، ان ماں باپ سے اس کے بیٹے کو الگ لے کر رہنا، اس کو دین کہنا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ماں باپ محبت سے بول دیں کوئی بات نہیں، بڑی فیملی ہے، نوکرانیاں کام کرتی ہے، کوئی یہاں رہ رہا ہے، کوئی وہاں رہ رہا ہے، کوئی وہاں رہ رہا ہے، کبھی کبھی آ کے مل گئے، کبھی چلے گئے، شوہر کے والدین کے لیے خدمتگار کوئی موجود ہے، نوکرانی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بات ان گھروں ہی کر رہا ہوں جہاں کوئی کرنے والا نہیں ہے، بیچارے بوڑھے ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، بوڑھی ساس خدمت کی محتاج ہے، بستر پر لگی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے لائق نہیں ہے، اور یہ دیندار بہو صاحبہ فتویٰ دیتی ہے ہم میں ذمہ لاگو نہ آئے، اس بوڑھی پر کیا بیتے گی؟ دسیوں واقعات ہیں، لوگوں نے کہا مولانا دیندار بہو چاہیے، اور کان میں کہے مگر او طرح کی نہیں، کون طرح کی؟ جو ان گھرے میں آئے کے بعد جہنم بنا دے ہمارے گھر ہم کا، ایسی دیندار نہ چاہیے، گھر میں ساتھ میں رہے والی، نبھائے والی، سماج میں ہماری عزت۔ ارے بھائی بہو رل کے الگ ہو جائے گی تو آپ کا نام نہیں خراب ہوئے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ میری تقریر ریکارڈ میں آ رہی ہے، لوگ سنیں گے اور بہت مرچی لگے گی، لوگوں کو بڑا ہنگامہ ہوگا، میں تیار ہوں اس ہنگامے کو فیس کرنے کے لیے، کہنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ غلط طریقہ ہے، غلط روش ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جب شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا تو شوہر جس گھر میں رہ رہا ہے اس گھر کے جو حالات ہوں گے ان کو سامنے فیس کرنا ہوگا، ان کو نبھانا ہوگا، شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے والدین کی خدمت کرنا، اور آپ ان کے ساتھ میں رہ رہی ہے، جس طریقے سے شوہر کے مہمان گھر میں آئیں گے تو آپ مہمانوں کی خدمت کرتے کہ نہیں کرتی، چائے پیش کرتے کہ نہیں کرتے، کھانا بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہی فتویٰ شوہر کو لے کے الگ ہونے کے بعد داغو، تب کہو میری ذمہ داری نہیں ہے خدمت کرنا آپ کی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گی، گھر صاف صفائی نہیں کروں گی، اللہ نے پھر کریں گی کیا؟ پھر کرنا کیا ہے؟ آسمان چپتی ہیں آپ لوگ، دین آپ کو سمجھ میں آیا؟ گھر کے اندر کے سارے کام عورتوں کو کرنا ہے اور باہر کے سارے کام مردوں کو کرنا ہے، یہ تقسیم ہے اسلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا علی باہر کے سارے کام سنبھالیں گے، گھر کے کام تم سنبھالنا۔ کون نہیں جانتا بیٹی فاطمہ الزہرا چکیا میں آٹا پیستی تھی، ہاتھ میں ڈٹے پڑ گئے تھے، کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی، پیٹھ میں داغ پڑ گئے تھے، کون نہیں جانتا؟ پیغمبر کی بیٹی نے پلٹ کر نہیں کہا یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا وہ مقام کہ آپ 4 لین پڑھ کر، 4 مسائل رکھ کر پوری امت کو آپ نے ایک آزمائش اندر ڈال رکھا ہے، ابتلا میں ڈال رکھا ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی 1 ہفتے پہلے ایک جگہ بیٹھنا ہوا، یہی مسئلہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی کولہو پھیرنا ہے، کنویں سے پانی بھرنا ہے، جنگل جا کر غلہ لاد کے لانا ہے، جانوروں کو دودھ دینا ہے، پکے مکانات ہے، آرام دہ مکان ہے، پاور ہے، پانی ہے، ساری سہولت ہے، 2 وقت کے کھانے کی بات ہے، تو کیا بوڑھوں کے لیے کھانا ہوٹل سے آئے گا؟ اور شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ الگ مکان لے کے وہ رہے گا؟ وہ اپنے باپ کا مکان کیوں چھوڑے گا بھائی؟ جب میں ڈانٹا تو تھوڑا پارا نیچے آیا،
اللہ کے واسطے مت کرو، دین کو رسوا مت کرو، اسلامی نظام کو رسوا مت کرو۔ اسلامی نظام قطعاً یہ نہیں کہتا جو تصور پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر میں کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے مستورات کو بھی۔ اپنے گھر کی بچیوں کو شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، نئے گھر میں جانے سے پہلے نئے گھر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے کے بڑے بوڑھے خاندان کوئی بڑا آ کر سمجھاتا تھا، بیٹا پال پوس دیا، رشتہ کر دیا، آپ نئے گھر میں جا رہی ہو، خدا کے واسطے شکایت لے کر مت آنا، وہ گھر تمہارا گھر ہے، ڈولی جائے گی کھٹولی نکلے گی، شوہر سے لڑ کے ہمارے گھر مت آنا۔ یہ تنبیہ کرتے تھے گھر کے بڑے لوگ، تو بچیاں بھی اس کو نبھاتی تھیں، اس گھر کو گھر سمجھتی تھیں، غربت میں، تکلیف میں، آرام میں شوہر کے ساتھ نبھاتی تھیں، تو کچھ دنوں کے بعد رانی بن کے رہتی تھیں۔ اور آج یہ لے بیٹا موبائل، میں نے ریچارج کرا دیا ہے، کوئی بات ہو فون کر لینا، اور صبح پہلا فون اس کی ماں کے جاتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد بیٹی لوٹ کر آئے تو ساس کیا کھاتی ہے، نند کیا کھاتی ہے، کون کیا پہنتا ہے، کون کہاں سوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ کھود کھود کے اپنی بیٹی سے ایک ایک پوائنٹ معلوم کرنا، پھر فون لگا کر سمجھن سے بحث کرنا، شوہر کی بہنوں سے بحث کرنا، پھر انجام کیا ہوگا جو آپ کے سامنے۔ یہ کون شرافت ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ ارے بچیوں کو سمجھاؤ کہ تمہارے شوہر کی عزت تمہاری عزت، وہ گھر تمہارا گھر ہے بیٹا، اور خبردار خبردار وہاں بیٹھ کر میکے کسی بات کا حوالہ مت دینا۔ ہمارے گھر میں تو ماربل ہے، یا تو کچی دیواریں ہیں، ہمارے یہاں نوکرانیاں کام کرتی، یا تو خود ہی کرنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں تو واشنگ مشین ہے، یا کپڑے دھلنے پڑتے ہیں۔ دیکھ کے کیا ہوتا ہے بھائی، شوہر کی جو حیثیت ہوگی، جیسے حالات ہوں گے نبھاؤ، پھر حالات بدلیں گے، پھر حالات بدلیں گے۔ شریف بچے جاتی ہے، جانے کے بعد بولتی ہے امی اب میں آ گئی، آپ آرام کیجیے۔ ابو آپ کو صبح کیا لگتا ہے، دوپہر بھی کیا لگتا ہے، شام کو کیا لگتا ہے؟ وہ اپنے اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، ذمہ داریاں اوڑھ لیتی ہے، سال دو سال کے بعد اس گھر کی وہ رانی کہلاتی ہے، ملکہ کہلاتی ہے۔ کبھی خدا نخواستہ اگر شوہر نے کوئی غلط زبان بولی، حالات خراب ہوئے، تو بڈھی بڈھے بولتے ہیں بٹیا ہمارے گھر سے جائی نہیں، تو بٹیا بن کے آئی ہو تب تو بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ساری گندگی کی بنیاد ہے سسرال سے ہر بات کی اطلاع میکے میں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اور ان کو بھی کھجلی ہوتی ہے پوچھنا بیٹا یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا۔ بچیاں شرماتی نہیں بتلاتی، تو پاگل ہے، دیوانی ہے، بتلا ہم نے، پھر فون کر جھگڑا چل۔ کیا ہوگا انجام؟ اللہ کے واسطے اپنے گھر کی بچیوں کو سمجھایا جائے، اور گھر کی بڑی بوڑھیاں چھوٹیوں کو سمجھاویں، دیندار مرد ہو یا دیندار خواتین ہو، اللہ کے واسطے مسائل وہ بتلائیے جس سے آپس میں اتفاق ہو، قربت ہو، زندگیوں میں سکون ہو، زندگیوں کا سکون غارت کرنے والے مسائل نہ بتلائے جائیں۔ اور آخر میں اس بات کو پھر دہراؤں گا، شوہر بیوی کا رشتہ رابطے کے اصولوں پر چلتا ہے، ضابطے کے اصولوں پر نہیں۔ قانون کے سوکھے الفاظ پر شوہر بیوی کا رشتہ نہ چلا ہے نہ چلے گا۔ اگر قانون بتلانے پر آ گئے تو اگر محترمہ بتلائیں گے مسٹر کو تو مسٹر ہی پوچھ کر آئیں گے کسی مولانا سے، وہ تم کو بھی قانون بتلائیں گے، پھر اختلافات بڑھیں گے اور انجام ہوگا رشتہ طلاق پر ختم ہو جائے گا، بچوں کی زندگیاں جہنم بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو محبت بھرا معاشرہ، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر، ایک دوسرے کا مقام پہچان کر، عزت دے کر زندگی گزارنے والا معاشرہ بنائے۔ میں بدرجہ مجبوری میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد بڑا لیکچر ہوگا پورے شہر کے اندر، وہ ساری آپائیں اور ساری عالمات میرے خیال محاذ کھول دیں گی۔ میری اخلاقی ذمہ داری تھی حق واضح کرنا، اگر عقل کے ناخن لے کر سنیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی دور ہوگی۔ باقی ہر ایک کے منہ میں زبان ہے، جس کو جو کہنا ہے کہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے، اطمینان کر کے، حتیٰ کہ اس موضوع پر جو فقہی سیمینار ہوئے ہیں، میں بمبئی چل کر گیا، کتابیں لے کر آیا، ان کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا۔ میں پورے انشراح، پورے اطمینان کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، دنیا ہماری 4 دن کی گزر جائے گی، آخرت کی بربادی سے امت کی حفاظت فرمائے۔